ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو بیری کا درخت تھا اس کے اوپر جو پھل لگا ہوا تھا، کہا اس کا پھل حجر کے علاقے کے جو مٹکے ہیں ان مٹکوں جتنا بڑا بڑا تھا۔ حجر ایک علاقہ تھا جہاں پہ اسپیشل مٹکے تیار ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے مٹکے تیار ہوتے تھے۔ تو آپ نے اس بیری کے اوپر جو پھل بیر لگے ہوئے تھے ان کو تشبیہ دی حجر کے علاقوں کے مٹکوں سے، اور کہا اس کے جو پتے تھے
اب یہاں جو بیری ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، فرمایا اس بیری کے درخت کے پتے ہاتھی کے کان کے جتنے بڑے بڑے تھے۔ یہ ہے وہ سدرۃ المنتہا۔ منتہا اس لیے اس کو بولتے ہیں کہ دنیا سے جو بھی چیز آسمان پر جاتی ہے، فرشتے بھی جاتے ہیں اور انسان کے صالح اعمال بھی جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ یہ جو انسان اچھے اچھے کلمات بولتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ تو جتنے کلمات اور صالح اعمال یا فرشتے یا جو بھی اللہ کے آسمانوں پہ مخلوق ہے، وہ جب اوپر کو جاتی ہے تو ان کی انتہا اس بیری کے درخت تک ہوتی ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس انتہا سے بھی آگے پہنچا دیا، اور دنیا میں کسی کو اتنی عظمت حاصل نہیں ہے، کسی کو اتنا مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ فرشتے ہیں، چاہے وہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، اس نے اس بیری کے درخت تک جانا ہے بس۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بھی اوپر بلایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس درخت کے پاس سے 2 نہروں کو دیکھا، ٹوٹل 4 نہریں تھیں، فرمایا 2 نہریں چھپی ہوئی تھی، خفیہ تھیں، اور 2 نہریں وہ میرے سامنے ظاہر کر دی گئی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، سیحان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ۔ فرمایا جیحان، سیحان، یہ بھی 2 نہریں، نہروں کے نام ہیں، ان کو خفیہ رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، اور نیل اور فرات، ان 2 نہروں کو ظاہر رکھا گیا ہے۔ فرمایا یہ جنت کی نہریں ہیں، اور جنت کی نہروں سے اللہ نے دریاؤں کی شکل میں آج دریائے نیل اور دریائے فرات آج زمین کے اوپر بہتے ہیں۔ یہ جو دریائے نیل ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا ترین دریا ہے، 6695 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور یہ افریقہ سے ہوتا ہوا، افریقہ سے نکلتے ہوئے ادھر سے یوگنڈا سے، سوڈان سے، مصر سے ہوتا ہوا یہ بحیرہ روم میں جا کے گرتا ہے۔ اتنی لمبی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبائی رکھی ہے، دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ اور دریائے نیل یہ بھی ترکی کے اندر ارارات کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور مغرب کی جانب یہ بہتا ہے، اس کی لمبائی 2375 کلومیٹر ہے۔ تو یہ دریائے فرات اور دریائے نیل جو آج دنیا میں بہتے ہیں، یہ دونوں دریا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے پاس سے نکلتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر بہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سدرۃ المنتہا کا منظر تھا، آپ نے دیکھا اور آپ کو وہ نہریں، دریا سب کچھ دکھایا گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، جو فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہے۔ فرمایا میں نے جبریل کو اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ویسے وہ وحی لے کے آتے تھے، وحی کے نازل ہونے کی بھی کئی کیفیات ہیں، تو اصلی حالت میں حضرت جبریل کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ زمین کے اوپر دیکھا تھا اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ میں نے جبریل کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کیسا بنایا ہے؟ فرمایا علیہ 600 جناح، جبریل کے 600 پر ہیں، 600 پر، اور فرمایا ایک پر کا فاصلہ اور اس کی بڑائی اتنی ہے جتنی مشرق سے مغرب تک ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کا حلیہ مختصراً نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو جبریل کو بھی دیکھا، لیکن آپ ذرا اندازہ کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبریل کے اوپر خشیت الہی کو بھی اترتے ہوئے دیکھا،
جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ میں نے جبریل کو اس حالت میں دیکھا جس طرح کوئی کپڑا بوسیدہ نہیں پڑا ہوتا، پھٹا پرانا ٹاٹ، کہتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا، اتنا وہ بڑا ہے، 600 اس کے پر ہیں اور ایک پر کا فاصلہ مشرق مغرب جتنا ہے، لیکن رب کے سامنے وہ اتنا عاجز اور اتنا ڈرا ہوا، فرمایا جس طرح کوئی بوسیدہ کپڑا ہوتا ہے اس طرح میں نے جبریل کو اللہ سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرشتے جن کے اندر گناہوں کا تصور ہی نہیں ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات لگائی ہی نہیں ہے، جو اللہ کی کبھی نافرمانی کرتے ہی نہیں، اور پھر فرشتوں کا سردار جو سارے انبیاء کی طرف وہی لے کے جاتا رہا ہے، جس کا حکم چلتا ہے آسمانوں کے اوپر، اس کی اپنی ذات کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کس قدر ڈرتا ہے اور کیسی اس کی حالت ہو جاتی ہے جس طرح بوسیدہ ٹاٹ پڑا ہوتا ہے۔ انسانوں ہمیں بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے رب کا ڈر کوئی نہیں، دن رات برائیاں ہو رہی ہیں اور عمریں گزر رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے، دن رات برائی برائی، صبح و شام اٹھنا ہے تو برائیاں، سونا ہے تو برائی کر کے سونا ہے، ہمیں اپنے رب کا خوف اور ڈر آج نہیں رہا۔ اس چیز پہ ہمیں بڑی اپنی تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا سے نہ ڈریں، دین کے اوپر چلنے کے معاملے میں کبھی یہ نہ دیکھیں فلانا کیا کہے گا، فلانے کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا، اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کا ڈر، اس کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، کیا نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو عموماً ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جس بندے نے بھی ان میں سے کوئی ایک بات کی نا، اس نے اللہ پہ بہتان باندھا ہے۔ صحیح بخاری میں امام مسروق رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے گیا، ملاقات کے لیے، کوئی مسائل وغیرہ پوچھنے کے لیے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، صحابی نبی علیہ السلام کا شاگرد ہوتا ہے، تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کا شاگرد ہو، اور تبع تابعی وہ ہوتا ہے جو تابعی کا شاگرد ہو۔ تو یہ تابعی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہے، تو کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو عائشہ، ان کی کنیت ابو عائشہ ہے، نام مسروق ہے، کنیت ابو عائشہ ہے، کہتے ہیں مجھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جس شخص نے ان میں سے کوئی ایک بات بھی کی نا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے، اللہ پہ جھوٹا الزام لگایا اس نے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور کہتے ہیں 3 باتوں میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جس شخص نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، اس شخص نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، جتنے بھی مقرب مخلوقات ہیں، کسی نے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصلی حالت میں دیکھا۔ ہاں نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے لیکن خواب کے اندر دیکھا ہے، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خواب کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، لیکن اصلی حالت میں، بیداری کے حالت میں، حتیٰ کہ معراج جو ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا نور اللہ اراہ، کہا اے میرے صحابی ابو ذر، اللہ تو نور ہے، میں کیسے اس نور کو دیکھ سکتا ہوں؟ اور اللہ کے نبی نے مزید وضاحت کی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے 70,000 نور کے پردے ہیں، 70,000 نور کے پردے۔ کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ ان پردوں کو پیچھے کر دینا تو جہاں تک اللہ کی نظر پڑے، اب اللہ کی نظر سے کوئی جگہ پوشیدہ ہے؟ کوئی جگہ پوشیدہ نہیں ہے، جہاں تک اللہ کی نظر پڑے لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ۔ کہا اللہ اگر ان پردوں کو پیچھے کر دے، جہاں تک اللہ کی نظر جائے، یہ دنیا جل کر کوئلہ بن جائے،
کسی آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رب کو دیکھ سکے۔ انسان فانی ہے، اس کی بصارت، اس کی سماعت، اس کا بولنا، یہ سب کچھ فانی ہے۔ تھوڑی سی مٹی پڑ جائے نا آنکھ میں تو دیکھا نہیں جاتا صحیح طرح سے۔ تھوڑا سا بندہ 2 منٹ کوئی اونچی آواز سن لے، کسی ساؤنڈ سپیکر کے آگے بیٹھ جائے، جب وہ سائڈ پہ ہوتا ہے تو اس سے 2-4 منٹ صحیح اس کو بات سنائی نہیں دیتی۔ یہ انسان فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز اللہ نے فانی پیدا کی ہے۔ ہاں قیامت والے دن جو جنتی لوگ ہوں گے، جب وہ جنت میں جائیں گے پھر وہ ابدی زندگی ہوگی، ہمیشگی والی زندگی ہوگی، اس میں کسی چیز کو فنا نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ قوت پیدا کریں گے انسانوں کی آنکھوں میں کہ یہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وہاں یہ دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کے پاس آ کے اعلان کریں گے اپنا دیدار کروا کے۔ اللہ کہیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تم جو مرضی کرو میں تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کو بولتے ہیں اللہ کی رضامندی۔ اور قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اور لوگوں دنیا میں تم نے بڑی نعمتیں لی ہیں، آخرت میں بھی ایمان والوں کو جنت ملے گی۔ جنت اپنی جگہ پہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کی رضا ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کہے جی جو مرضی کرو میں تمہارے اوپر خوش ہوں۔ تو یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو وہاں پہ جنت بھی دکھائی گئی، میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ جنت دکھائی گئی آپ کو، اور جنت کے اندر وہ نہر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعزاز کے طور پہ عطا کی ہے، وہ نہر بھی آپ کو دکھائی گئی، اور اس نہر کا نام ہے کوثر۔ اور اللہ نے اس نام کی پوری سورت قرآن مجید میں اتاری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے نبی ہم نے آپ کو وہ نہر کوثر عطا کی، وہ جنت میں معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، اس کی مٹی کو میرا ہاتھ لگا تو اس کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی جس طرح کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور کہا اس نہر کے اندر جو کنکر تھے نا، وہ بظاہر دیکھنے میں کنکر لگتے تھے لیکن حقیقت میں وہ سچے سچے موتی تھے اس نہر کے اندر۔ یہ اس نہر کا تھوڑا سا حلیہ بیان کیا تو کہا مجھے جبریل نے پھر تعارف کروایا کہ یہ وہ نہر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت میں نا قدموں کے چلنے کی آواز سنی، تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے بلال سے پوچھا بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ مجھے جو زیادہ عمل ہے نا، زیادہ امید ہے نا جس عمل کے اوپر کہ اس عمل کی وجہ سے مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا، وہ یہ ہے کہ میں دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا تو وضو کرنے کے بعد جتنے اللہ نے مجھے طاقت ہمت دی ہوئی ہے نا میں اتنے نوافل ضرور پڑھتا ہوں، 2 نفل پڑھ لوں، 4 پڑھ لوں، 6 جتنی طاقت، اس کو بہت تحیات الوضو، وضو کے نوافل نفلی عمل ہے، لیکن اعزاز اور مقام کتنا اعلیٰ اور بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا حضرت بلال کو حبشی کو۔ دنیا جس کو کالا سیاہ کہتی تھی، آج بھی دنیا کے نا معیار اور ہیں۔ ہم انسانوں کی قدر کرتے ہیں ان کی شخصیتوں کو دیکھ کے، یہ پیارا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، یہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، ان بنیادوں کے اوپر ہم نے اپنے جعلی معیار بنائے ہوئے ہیں، اور ان بنیادوں کے اوپر، ان معیاروں کے اوپر ہم لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہم عبادات کی بنیاد پہ نہیں دیکھتے، نیکی کی بنیاد پہ نہیں پرکھتے، تقوی کی بنیاد پہ ہم لوگوں کے ساتھ اہمیت دینا ان کو اور خیر خواہی والا رویہ نہیں رکھتے۔
تو ہمیں شخصیت پرست نہیں بننا، ہمیں اس اعتبار سے لوگوں کو پرکھنا ہے کہ کون سا شخص ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، اللہ کا ڈر زیادہ ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو متقی، پرہیزگار، نمازی، حاجی، جہادی، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ محبت کیا کریں، شخصیت پرستی کے پیچھے نہ پڑیں۔ تو بلال کو دیکھ لو، اللہ نے اعزاز کیا دیا کہ وہ چلتا زمین پہ اور اس کے قدموں کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام اس لیے عطا کیا ہے کہ جب اس بلال کو تپتے صحراؤں پہ لٹایا جاتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا کہ کفر کر دے محمد کے ساتھ، اور کفر کر دے، انکار کر دے رب العالمین کے ساتھ، امیہ مارتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا اس پہ، یہ بلال پھر بھی توحید کے نغمے گاتا تھا، توحید کے ترانے گاتا تھا، توحید کے لیے قربانیاں دینے کی وجہ سے اللہ نے بلال کو آج یہ اعزاز دیا کہ وہ چلتا زمین پہ اور اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ محترم بھائیو، آؤ اس سے یہ سبق لو کہ ہم بھی اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں کہ میرا رب، میرا معبود، میرا خالق، مالک، رازق وہ صرف اللہ ہے، مجھے روزی دینے والا، روٹی دینے والا، کوٹھی دینے والا، مکان دینے والا، خوبصورت بیوی عطا کرنے والا، بہترین معیشت، تجارت دینے والا، وہ میرا اللہ ہے۔ میں کسی اور کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، تو میں مخلص اور فرما بردار ہو کے اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتا ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جنت سے نا مجھے ایک بڑی عمدہ قسم کی خوشبو آئی، چلتے چلتے بڑی پیاری اور عمدہ خوشبو آئی، میں پوچھے بنا رہ نہیں سکا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کس کی خوشبو ہے، وما شأنها، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ فرعون کی جو بیٹی تھی نا، وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام سے پنگا لیا تھا، کہا فرعون کی بیٹی کی جو آیا ہے، جو ملازمہ ہے، یہ اس کی خوشبو ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مسند احمد میں روایت ہے، یہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں جبریل نے مجھے بتایا کہ ہوا یہ تھا کہ ایک دن نا فرعون کی بیٹی تھی، تو ایک ملازمہ اس کو کنگھی کر رہی تھی۔ بڑے لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں نا گھروں میں، ملازمہ رکھی ہوتی ہے، ملازم رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کے بچوں کے بھی ملازم ہی ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ کنگھی کر رہی تھی اس کو، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹی، وہ آیا ملازمہ کے ہاتھ سے، وہ نیچے گر گئی، کنگھی نیچے گری تو وہ کہتی ہے بسم اللہ۔ اب وہ بچی بولی، کہتی ہے اس اللہ سے مراد میرا باپ ہے یا کوئی اور خدا ہے؟ کیونکہ فرعون بھی کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس بیٹی نے پوچھا، فرعون کی بیٹی نے، کہ تم نے بسم اللہ کہا ہے، خدا کا نام لیا ہے، اس سے مراد میرا باپ ہے یا تیرا کوئی اور خدا ہے؟ تو اس ملازمہ نے کہا کہ جس خدا کا نام میں نے لیا ہے نا، وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، وہ اللہ ہے، میں نے اللہ کا نام لیا ہے۔ تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے میں اپنے باپ کو جا کے شکایت لگاؤں گی۔ تو کہتی ہے جاؤ جا کے لگاؤ شکایت۔ یہ حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ فرعون کو پتا چلا، تیس میں آ گیا، آگ بھی گولا ہو گیا، فوراً بلایا اس کو بھی اور اس کی ساری اولاد کو بھی، اور اس سے پوچھتا ہے بڑے دربار کے اندر کہ مجھے بتا تیرا رب کون ہے، میں تیرا رب ہوں یا تیرا کوئی اور خدا ہے؟ تو وہ بول کے کہتی ہے میں نے تیری بیٹی کو بھی آگے بتایا ہے، اور اب ڈنکے کی چوٹ پہ سب کے سامنے اعلان کر رہی ہوں کہ میرا خدا، میرا رب وہ ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، جو تیرا بھی رب ہے، تیرے بڑوں کا بھی رب ہے۔ حق بات بیان کی ہے ڈنکے کی چوٹ پر، عقیدہ توحید کو بڑے مجمع کے سامنے، جہاں فرعون بھی بیٹھا ہے، اس کے وزراء بھی بیٹھے ہیں، سارے کھڑ پینچ وہاں پہ بیٹھے تھے مشرک، وہاں پہ یہ توحید والی بندی نے کھڑا ہو کے اللہ کا نعرہ بلند کیا، توحید کا نعرہ بلند کیا، بتایا فرعون کو کہ میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ فرعون کو غصہ آیا، اس نے ایک بہت بڑی دیگ منگوائی، اس کے اندر تیل ڈالا، تیل کو خوب گرم کیا، اور گرم کر کے اللہ اکبر اس کی ساری اولاد کو پکڑ کے نا ایک ایک کر کے اس تیل کے اندر پھینکا۔ وہ ملازمہ بولی، کہتی ہے ایک بات مان لے بس۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا ہم نے تو مر سڑ جانا ہے،
تو جو ہماری ہڈیاں ہوگی نا وہ ہمارے ایک ہی کپڑے کے اندر لپیٹ کے ان کو دفن کرنا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ سارے بچوں کو تپتے ہوئے اس تیل کے اندر جو ابل رہا تھا، جوش مار رہا تھا، اس دیگ کے اندر ڈال دیا۔ ماں ہے، دیکھ رہی ہے سارا منظر۔ دیکھو حوصلے، واللہ یہ عقیدہ توحید ہے جو انسان کو حوصلے دیتا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں، مہنگائیوں سے ڈر جاتے ہیں۔ وہ فلانے نے مجھے بات کی ہے، میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، میں داڑھی نہیں رکھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں فلانے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ جو اس نے مجھے یہ بات کی تھی، بس۔ یہاں دیکھو عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عقیدہ، سارے نبیوں کی دعوت، سارے نبیوں کی دعوت، اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے یہ مقصود ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے۔ اب جب اس کی اپنی باری آئی نا، تو چھوٹا سا ایک بچہ تھا، شیر خوار بچہ جو بھی دودھ پیتا تھا، اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو جب دیگ میں چھلانگ لگانے لگی نا تو تھوڑا ہچکچا گئی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بھی پھینکوں گی۔ ماں ہے نا، ممتا جاگی تھوڑی سی۔ دیکھو اللہ کی قدرت، جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسے حوصلے دیتا ہے۔ وہ بچہ بول پڑا، چھوٹا سا بچہ گود میں بولا، کہتا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون علی اللہ من عذاب الآخرہ، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ کہتا ہے وہ چھوٹا سا بچہ ماں کے اپنی اس کی جولی کے اندر وہ بولا، کہتا ہے ماں چھلانگ لگا دے، خوف نہ کر، خطرہ نہ پیدا کر، چھلانگ لگا دے، کیونکہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، اس میں چھلانگ لگا دے۔ بہت بڑی قربانی دینے کے نتیجے میں اللہ نے کیا اعزاز دیا ہے کہ نبی علیہ السلام معراج کے موقع پہ جنت کے اندر ہے، آپ کو اس عورت کی اور اس کی اولاد کی خوشبو آ رہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں بڑی اچھی اور بڑی عمدہ خوشبو ہے۔ جو توحید والے ہوتے ہیں اور جو دنیا کے اوپر توحید کو غالب کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے کردار اتنے پسند ہوتے ہیں، ان کے جسموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبو کو نکالتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، جہنم کا بھی سارا آپ نے نظارہ کیا ہے۔ کہا میں نے جہنم کا جو داروغہ ہے نا، جو آگ کو بھڑکاتا ہے اور پکڑ پکڑ کے مجرموں کو جہنم میں ڈالے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نام ہے مالک، اس کا نام ہے۔ کہ اس کی شکل اتنی خوف والی تھی، اتنی ہیبت والی تھی کہ کوئی بڑے دل کا آدمی بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا، اس نے مجرموں کو ٹھکانے لگا، پکڑ پکڑ کے پھینکے گا وہ سب کو جہنم۔ فرمایا وہ ہنستا ہی نہیں، وہ مسکراتا ہی نہیں، اس قدر خوفناک اس کا چہرہ ہے کہ کوئی دل والا آدمی بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو پھر تحفہ دیا گیا، نمازوں کا تحفہ۔ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ فرض کی، 50 نمازوں کا تحفہ۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تحفہ قبول کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں وہ بھی تحفے میں ملی تھی۔ ان تحائف کو لے کے نبی علیہ السلام واپس آ رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی 6 آسمان پہ۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام مل گئے، کہتے ہیں ہاں جی کیا لے کے آ رہے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا نمازوں کا۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 50۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نا تجربہ کیا بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے نا یہ، کہتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، وہ نمازہ کو نہیں سن پڑھ دے۔ آپ کی امت بھی کوتاہی کرے گی نمازوں میں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 2 نمازیں فرض تھی بنی اسرائیل پہ، وہ 2 بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو آپ کی امت ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے ارجع الی ربک فسلہ التخفیف، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں دوبارہ اور تخفیف کا سوال کریں، 50 نمازیں کنہیں پڑھنی ہے، کم کروا کے لے کے آئیں۔ اس بات کو ذرا توجہ سے سننا، نماز کتنا اہم عمل ہے۔
نبی علیہ السلام واپس گئے، جا کے اللہ سے تخفیف کیا، اللہ نے 5 کم کر دیے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے 10 کم کر دیے ہیں۔ اس طرح نمازوں میں کمی ہوتی ہے، پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پھر واپس بھیج دیتے ہیں، کہا جاؤ حالے بھی چوکھیاں نے، کم کروا کے آؤ۔ چکر لگا لگا کے بالآخر 5 نمازیں رہ گئیں۔ کتنی نمازیں رہ گئیں؟ 5۔ واپس آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اب 5 رہ گئی ہیں، تو موسیٰ کہتے ہیں پھر واپس جاؤ، یہ 5 بھی ہونا کونی جو پڑھنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ کتنا وسیع ہے، صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں ہے، اس امت تک بھی ہے۔ ہم بھی نہیں پڑھتے نمازیں، شوق ہی نہیں ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ بار بار اپنے رب کے پاس جاؤں اور کہوں کم کرو کم کرو۔ ابھی اس کشمکش میں ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما یبدل القول لدی، تیرے رب کا یہ اصول ہے، جو اللہ بات کر لیتا ہے وہ پوری ہوتی ہے، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ کی امت 5 ہی پڑھے گی، میں نے ایک نماز کا اجر 10 کے برابر کر دیا ہے، آپ کی امت 5 پڑھے گی، ہم ان کو 50 نمازوں کا اجر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، 5 نمازیں ہیں اور اجر 50 کا ہے۔ محترم بھائیو، یہ بڑا اہم مسئلہ نماز، اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے الصلاۃ نور، لوگوں نماز نور ہے، یہ روشنی ہے، تمہاری نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے ایسے مسائل ہیں جن کو سدھار دیتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، نماز کے اوپر پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر مسائل کو بھی ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، درست کر دیتے ہیں۔ فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ ایک روایت میں تھا الصلاۃ برہان، نماز ایک ٹھوس دلیل ہے۔ قیامت والے دن بندے نے مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے، فرمایا سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ بصلاته فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله، کا یہ نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا، جو اس میں کامیاب ہوگا دیگر سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جو یہاں پھنس جائے گا وہ دیگر سوالوں میں بھی پھنس جائے گا، اس لیے نماز کا اہتمام کرو۔ فرمایا اس وقت جب اللہ سوال کریں گے نا الصلاۃ برہان، نماز بندے کی نجات کے لیے اس کے پاس ایک ٹھوس دلیل ہوگی۔ ہمارا بھی آج کوئی پھنس جائے نا، کہتے ہیں ثبوت لے کے آؤ، ثبوت پیش کرو، تو یہ نماز ثبوت کے طور پہ بندہ پیش کرے گا اللہ کے سامنے، اور نماز دیکھ کے کہا جائے گا کہ اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، شوق کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتا ہے، قبر کے اندر اس کو جب لٹایا جائے گا نا، فرشتہ آ کے پوچھے گا من ربک، فرشتہ پوچھے گا من ربک، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایسا منظر پیش کریں گے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو یہ بندہ مومن، اس نے ساری زندگی نماز ٹائم سے، وقت سے، پابندی سے، شوق سے، اخلاص سے ادا کیا نا، فرشتوں کو کہے گا پرے ہو جاؤ، سورج غروب ہو رہا ہے، دن ختم ہو رہا ہے، میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتہ پوچھ رہا ہے من ربک، یہ کہہ رہا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آؤ محترم بھائیو، اپنے نمازوں کی فکر کریں۔ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، او میری امت کے لوگوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، گانے سن کے، فحش دیکھ کے، ٹک ٹاک چلا کے اپنے دل کو بہلاتے ہیں، دل کو سکون پہنچاتے ہیں، اور کئی وڈیرے ایسے ہیں جنہوں نے حقوں کو منہ لگایا ہوتا ہے اور سلنسر سگریٹ منہ میں ٹھونسا ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے ساتھ خود کو سکون پہنچا رہے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ بغاوت ہے۔ اسی معراج کے واقعے میں یہ آپ نے سنا نا کہ آپ کو دودھ بھی پیش کیا گیا تھا، آپ کو شراب بھی پیش کی گئی تھی، آپ نے دودھ کو چن لیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ جبریل نے کہا اگر آپ شراب پکڑ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ آج جو لوگ فطرت سے ہٹ کے نشے کی طرف، سگریٹ حقے کی طرف، تمباکو جیسی بدبودار چیز کو اپناتے ہیں، ان کی گمراہی کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ پلٹ آؤ واپس، ابھی بھی وقت ہے، یہ مہلت ہے دنیا۔ اللہ نے کھیل تماشے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ کھیل تماشا کرنا یہ بندروں کا کام ہے۔ انسان تو اعلیٰ ہے، تو اشرف المخلوقات، تو اسے اللہ نے کام لینا ہے،
اللہ نے پوری دنیا پہ اسلام کے ڈنکوں کو بجانا ہے، تو لمبی تان کے سویا ہوا ہے؟ کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری امت کے لوگوں، میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے دل کی راحت نماز میں ہے۔ کہا جب نماز پڑھتے ہو نا، اذا انت فصلیت فصلی صلاۃ مودع، کہا مسلمانوں جب بھی نماز پڑھتے ہو نا، آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو، آخری نماز۔ کیوں؟ تمہیں احساس پیدا ہوگا کہ میں آخری دفعہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں نے شوق کے ساتھ رو کے خلوص سے اللہ کو بنانا ہے اور عبادت پیش کرنی ہے، سجدہ پیش کرنا ہے۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، ہمیں اجر 50 نمازوں کے برابر ملے گا انشاءاللہ۔ عادت بنائیں محترم بھائیوں، نماز کو اپنی گھٹی میں شامل کریں۔ نماز نہیں پڑھا تو دل کو قرار اور سکون ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو سو جاتے ہیں راتوں کو، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، عشاء، ہر کام سے اہم اپنی نماز کو رکھو، ہر کام سے اہم۔ اولاد اہم نہیں ہے، اذان ہو جائے نا، اذان جب ہو جائے، اولاد اہم نہیں ہے، بیوی اہم نہیں ہے، کاروبار اہم نہیں ہے، کوئی چیز دنیا کی چاہے وہ جتنی بھی قیمتی ہے، واللہ نماز کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے اہم امور میں سے بہترین اور اہم امر وہ نماز ہے، الصلاۃ لوقتہا، افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ جو فجر کے وقت نہیں نہ اٹھتے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان ان کے کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہے، بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ شیطانوں کی روڑیاں نہ بنائیں اپنے دماغوں کو، کوڑا کرکٹ نہ بنائیں، لیٹرین نہ بنائیں شیطان کی، طیب النفس بنے، طیب النفس۔ واللہ میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، اس لیے میں بولوں گا۔ فرمایا جس گھر کے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ ٹبر ہی خبیثوں کا ہے۔ حدیث کے لفظ ہے فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، وہ بندہ جو فجر کے وقت نہیں اٹھتا اس کا نفس خبیث ہو چکا ہے، اور پورا گھرانہ ہی نہ اٹھے تو وہ پاک صاحب ہے۔ نمازوں کو اہم سمجھے محترم بھائیو، یہ بنیاد ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، تربیت کر لیں اپنی، ٹریننگ کر لیں اپنی کہ انشاءاللہ ہم نے رمضان گزارنا ہے اس حالت میں کہ ہماری 5 نمازیں وقت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف کے اندر ہوں گی انشاءاللہ۔ وقت نہیں رہنا، وقت گزر رہا ہے، یہ ختم ہو جانا ہے۔ قیامت والے دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، واللہ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ تو نمازوں کا تحفہ ملا نبی علیہ السلام کو، اس طرح معراج ہوئی، واپس نبی علیہ السلام آگے، راتوں رات واپس آ گئے۔ اب صبح ہوتی ہے، آپ نے کفار قریش کو اکٹھا کیا، او قریش کے لوگوں آ جاؤ، سارے سب آ رہے ہیں۔ معراج میں اور بھی باتیں ہوئی تھیں لیکن بنیادی مین باتیں اتنی ہیں، کافی ہے اتنے۔ تو قریش کو اکٹھا کیا، کافروں کو، یہ بات ذرا سننا اور سمجھنا۔ آپ نے ان کو بتایا، ساری کہانی سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راتوں رات بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کروائی۔ اب ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے جی، ہمیں تو مہینوں لگ جاتے ہیں بیت المقدس جاتے ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس، پھر وہاں پہ آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ کہتا ہے میں سرداروں کو بلاؤں، لوگوں کو اکٹھا کروں، ان کے سامنے یہ بات کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلاؤ۔ آواز دیتا ہے او کعب بن لؤی، یہ سردار لوگ تھے، سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے کہتا محمد اب بتاؤ۔ نبی علیہ السلام سب کے سامنے حق بیان کر رہے ہیں، سب کے سامنے حق بیان کر رہے ہیں۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جس بندے کے پاس حق ہے، سچ ہے، قرآن و سنت ہے، اس کو چاہیے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے، کسی کا لحاظ نہ کرے۔ یہ آج کل کے مولویوں کو سیاپے ہیں، حق بات لوگوں تک نہیں پہنچاتے، شرمندگی سے کام لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ میرا مذاق بنائیں گے، آپ نے وہ سارا ماجرا، ساری بات سارے لوگوں کے سامنے رکھ دی، سارے ٹھٹھا اڑا رہے ہیں۔ ایک بھاگتا گیا، بعض روایتوں میں ابو جہل گیا، جا کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس امت کے سب سے بڑے صدیق، نبی علیہ السلام کے بعد، ان کو جا کے کہتا ہوں ابو بکر ادھر تو آ ذرا بات تو سن، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے
کہ ایک بندہ راتوں رات اٹھ کے بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں کی سیر وہ سدرۃ المنتہا سے ہو کے واپس آ گیا، مانے گا؟ حضرت ابوبکر کو پتا تھا یہ کافر ہیں، سازشیں کرتے ہیں. کہتا ہے مجھے بتاؤ یہ کہا کس نے ہے، یہ کہا کس نے ہے؟ کہتے ہیں وہ جو تیرا ساتھی ہے جس پہ تیرا بڑا ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے. ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو، کہتے ہیں اگر محمد نے یہ کہا ہے تو بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے. یہ موقع تھا جہاں پہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا تھا، صداقت کرنے والا، سچا ماننے والا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں جاہل، تو اس بات کے اوپر کہہ رہا ہے کہ یا تو پھر بھی وقت لگ گیا ہے، میں اس سے بھی بڑی بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ محمد کے پاس تھوڑے سے لمحے میں وحی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، وحی دے کے پیغام دے کے واپس چلے جاتے ہیں، میں تو اس سے بھی بڑی بات پہ ایمان رکھتا ہوں. یہ چھوٹی سی بات نہیں کیا آگے کیا معلوم ہوا محترم بھائیوں کہ دین عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ میں نے جب معراج کا جمعہ شروع کیا تھا نا 3 4 5 جمعے پہلے، اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ دین کو عقل کی بنیاد پہ نہ سمجھے. اگر دین عقل کی بنیاد پہ ہونا، اللہ اکبر، جب انسان وضو کرتا ہے نا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس کی ہوا خارج ہو جائے، تو عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ ہوا خارج ہوئی ہے شرمگاہ سے تو شرمگاہ کو دھونا چاہیے. نہیں، وہی یہ کہتی ہے کہ تم وضو کرو، تم پاک صاف ہو جاؤ. عقل کہتی ہے جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے اس جگہ کو دھویا جائے، عقل تو یہی کہے گی. لیکن شریعت کہتی ہے کہ تم وضو کر لو، تم پاک صاف ہو. تو دین کسی انسان کی عقل کا نام نہیں ہے، کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، کسی کی اپنی سمجھ کا نام نہیں ہے. یہ وحی ہے، یہ اللہ کا علم ہے. جو اللہ نے بتا دیا ہے اس کو ماننا ہے. یہی ایمان بالغیب ہے اور یہی عقیدہ توحید کی معراج ہے. صدیق اکبر نے یہ بات کی تھی. کافر عقل کی بنیاد پہ سمجھ رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے. صدیق اکبر وحی کی بنیاد پہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ ہے، مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء محیط ہے. وہ رب ان ساری چیزوں پہ قادر ہے تو وہ اس اپنے بندے کو راتوں رات آسمانوں کی سیر کروانے پر بھی قادر ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. آج جو ہم ڈیریوں پہ جا کے دھکے کھاتے ہیں نا، اس سے بھی مانگ، اس سے بھی مانگ، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو قوتوں والا سمجھا ہی نہیں، ہم اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں، اسی لیے تو یہ شرک ہے. تو دین عزیز بھائیوں عقل کی بنیاد پہ نہیں سمجھنا، وحی کی بنیاد پہ سمجھنا ہے. جو اللہ نے بتا دیا یہ ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات اور آخری بات کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج اس لیے کروائی تھی کہ نبی علیہ السلام خوف زدہ تھے کہ مجھے اللہ نے دین دے دیا ہے، میں ساری دنیا پہ اس کو کیسے پھیلاؤں گا. آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا، آپ کہتے تھے میں ایک بندے کو سمجھاتا ہوں، وہ نہیں مانتا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کیسے غالب آئے گا. اور یہ واقعتاً سوال بنتا ہے. تو جب اللہ نے معراج کروائی نا تو نبی علیہ السلام کا سینہ ٹھنڈا کر دیا اللہ نے کہ وہ اللہ جو آپ کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس، مسجد اقصی اور سارے آسمانوں کی سیر کروا کے واپس لا سکتا ہے، وہ اسلام کو بھی دنیا کے اوپر فوراً غالب کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے واقعہ معراج کا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. صرف وقت اس لیے لگتا ہے کہ اللہ بندوں کا امتحان لیتے ہیں کہ ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے نا، یہ میرے ہی کھا رہے ہیں نا، میری زمین پہ ہی رہتے ہیں نا، میری پیدا کی ہوئی سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں، یہ میرے دین کے غلبے کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ امتحان ہو رہا ہے محترم بھائیوں. 76 سال ہو گئے کشمیر آزاد نہیں ہوا، 76 سال ہو گئے پاکستان ابھی بھی غلام ہے. یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا یہاں پتہ چلتا ہے. اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کے دین کو دنیا پر پھیلانے کے لیے جس طرح ہمارے نبی نے کام کیا تھا کہ دعوت دی ہے، 13 سال اور 10 سال جہاد لڑا ہے. واقعہ معراج کا بہت بڑا مقصد یہ ہے مسلمانوں، آزمائشوں میں کامیاب ہو جاؤ، دعوت کو بھی دنیا میں پھیلاؤ، خدمت بھی کر جو لوگوں کی، اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے عظیم عمل کو اختیار کر لو. وہ رب وہی ہے جو پہلے تھا، وہ دستی فوراً دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کر ڈالے. یہ بہت بڑی دعوت ہے محترم بھائی. اور پھر ایسا ہی ہوا
نبی علیہ السلام جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا نا، 8 سال نبی علیہ السلام نے مدینہ میں جا کے جنگ بدر، جنگ احد، اس سے پہلے بہت سارے مارکے، جنگ بدر سے پہلے بھی بہت سارے مارکے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی جنگیں، بڑی بڑی فتوحات، صحابہ اکرام کی تربیت، ان کو فنون حرب و ضرب سکھانا اور جہاد کو لازم قرار دینا، فرض کرنا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ او مسلمانوں، 13 سال مکہ میں مارے نہیں کھائی تم نے، تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے، اپنا مقبوضہ مکہ چھڑوانے کے لیے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں لا کے صحابہ کو کھڑا کیا۔ اللہ نے جہاد کی آیات اتاری، نبی علیہ السلام نے معسکرات سجا دیے، صحابہ کو جہاد کی ٹریننگ اور تربیت دی جا رہی ہے، مشن پہ کھڑا کیا ہے، مورال بلند کر دیا ہے۔ اب وہی صحابہ جن کے سینے تنگ ہوتے تھے، وہی نبی جو پریشان تھے کہ اسلام کیسے غالب آئے گا، اللہ نے 8 سال کے دورانیے کے اندر مکہ کو فتح کر کے، محمد الرسول اللہ کو غلبہ دے کے، پوری دنیا کفر کے اوپر اسلام کی دھاک بٹھا کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب مسلمان ثابت قدمی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے عقیدے اور منہج کو اور عمل کو سنوارنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ چند سالوں کے اندر ان کو فتوحاتوں کے ساتھ نواز دیتا ہے۔ آج بھی محترم بھائیوں یہی سبق ہے، ہم دل برداشتہ نہ ہوں، جلد باز نہ بنیں، اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتے ہوئے ان پہ یقین رکھیں۔ واقعہ معراج آپ نے سنا ہے، بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کر لیں۔ واللہ جس دن ذاتوں کی اصلاح ہو جائے گی، برادریوں کے اصول، اناؤں کے مسئلے، تکبر و نخوت کو جب پاؤں تلے روک دیا جائے گا اور اپنے سر کو، پیشانی کو، انسان کی جو عزت والی جگہ ہے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے جھکا دیا جائے گا، تو یہی سجدے ہوتے ہیں جو انسان کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔